السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ آپ کا ادارہ مدرسہ اسلامیہ مرقات العلوم کنچن پور الحمدللہ آپ کے سامنے آپ کا ادارہ روا دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آج کے اس جلسے کو بھی قبول فرمائے، آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فاستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقال تعالى في كلامه العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ میرے محترم اور معزز اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، شرائع اعظام، خوبصورت سامعین اعظام، پردہ نشی ہماری ماں اور بہنیں، دور دراز سے سننے والے ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے، حدیث شریف کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے لیا ہے۔ میں اسی دونوں آیتوں سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جب نازل فرمایا تو نماز کا حکم پہلے نہیں کہا، روزے کا حکم اللہ نے نہیں کہا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اللہ نے پڑھنے کے لیے کہا، پڑھنے کے لیے اللہ نے کہا اور یہ علماء کی مجلس سے پڑھے لکھے لوگ اور ایک آدمی جانتے ہیں کہ اللہ نے پڑھنے کے لیے جو کہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کون سی کتاب پڑھنے کے لیے کہا تھا اور اللہ کا مقصد کیا تھا، منشا کیا تھا؟ اللہ کا منشا یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کو پڑھیے، اس سچی اور پکی کتاب کو پڑھیے، اللہ کی بہترین کتاب کو پڑھیے، اللہ کی پاکیزہ کتاب کو پڑھیے، جس کتاب کو پڑھ کر کے انسان اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچان لے، اس کتاب کو پڑھیے اور سمجھیے جس کو پڑھنے سے انسان اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے جان جائے، ایسی کتاب کو پڑھیے جس کتاب کو پڑھنے سے سماج میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتائی جائے، ایک ایسی کتاب کو پڑھیے جس کتاب کو پڑھنے سے میاں بیوی کے حقوق کو بیان بتایا جاتا ہے، ایک ایسی کتاب کو پڑھیے جس کتاب کو پڑھنے سے سماج کے اندر سے کرپشن کو، سماج کے اندر سے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ایک ایسی مقدس کتاب کو پڑھیے، اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان آج کے اس دور میں امت مسلمہ کا جو رجحان بیٹھا ہوا ہے اور جو ذہنیت بیٹھی ہوئی ہے قرآن سے دور ہے۔ یاد رکھ لیجیے گا، جو قوم ترقی چاہتا ہے، اگر وہ ترقی چاہتا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے ایشور کی کتاب کو پڑھے، اپنے پیدا کرنے والے رب کی کتاب کو پڑھے۔ جب تک کہ مسلمان قرآن کو نہیں پڑھے گا وہ دنیا کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی دھارمک پستک ہے، ہندو بھائیوں کی پستک رگوید کے منڈل نمبر 10 سوکت نمبر 82 منتر نمبر 3
اور ایک جگہ اور ہے اس کتاب میں بھی پڑھنے کے لیے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویدا حمدم پروشم مہاتما ورنا تمسہا پرستات. ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کی کتاب میں بھی سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے کہا گیا. آج یہ مدرسہ اسلامیہ مرقات العلوم کا یہ جلسہ جو شاندار رچایا گیا ہے سجایا گیا ہے کسی ڈاکٹر کے لیے نہیں سجایا گیا ہے کسی پروفیسر کے لیے نہیں سجایا گیا ہے کسی انجینئر کے لیے نہیں سجایا گیا ہے ایسے بندوں کے لیے سجایا گیا ہے ایسے معصوم بچوں کے لیے سجایا گیا ہے جو دال روٹی کھلا جا کرتے چندہ کر کرتے سماج کے اندر سے ایک ایسے معصوم بچے کو تیار کیا ہے جس کو حافظ قرآن کہتے ہیں اور اس قرآن کا اعزاز ہے کہ جو آدمی حافظ قرآن پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے خاندان سے 10 آدمی کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کے چلا جائے. ایک ایسی کتاب کو بچوں نے یاد کیا ہے. ہاں اس کتاب کو سمجھنا ہے اس کتاب کو پڑھنا ہے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے. میں کہہ دینا چاہتا ہوں بات تو آپ کو تلخ لگے گی لیکن مولانا احسان صاحب دعوت برکاتہ یہاں تشریف فرما ہے. اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بنا ہے آپ کا بچہ پروفیسر بنا ہے آپ کا بچہ انجینئر بنا ہے آپ کی بیٹی IAS بنی ہے اگر وہ دیندار نہیں بنی تو تیرا پیسہ ضائع ہو گیا تیرا پیسہ ضائع ہوا ہے. لیکن یہی بچہ جو دعال روٹی کھا کر کے مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر کے اور علماء کی صحبت میں استاد نے دن رات محنت کر کر کے قرآن اس کے سینے میں ڈالنے کی کوشش کی اور سماج کا بچہ حافظ قرآن بنا تو وہ اعجاز آپ کے سامنے ہے. پہلے قرآن کو پڑھے قرآن کو سمجھیے اور قرآنی زندگی کو گزاریے. نہیں تو یاد رکھ لیجیے گا میں ایک ہی بات کہتا ہوں نہ سیاہی کے ہے دشمن نہ سفیدی کے دوست ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھاتے ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے ایشور کو مان لے اپنے پیدا کرنے والے برہما کو مان لے اپنے پیدا کرنے والے جو ہے رب کو انسان مان لے. رگوید میں منڈل نمبر 10 سکت نمبر 82 منت نمبر 3 میں لکھا یو جہاں پتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بھوونانی وشوا یو دیوا نام نام دھا ایک ایوتم سم پرشنم بھوونا ینت ینیا. جو سارے سنسار کا رچیتا ہے جو سارے سنسار کا رچانے والا ہے جو سارے سنسار کا بنانے والا ہے کیول ایک اکیلا ہے تنے تنہا ہے. یو جہاں پتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید نہ اس کا پتا ہے نہ ماتا ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے کوئی نہیں ہے. سارے سنسار کا باپ دور اسی ایک ایشور کے ہاتھ میں ہے اسی ایک برہما کے ہاتھ میں ہے اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمام انسانوں کو اسی ایک کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے اور اپنے کیے ہوئے کرموں کا حساب دینا ہے. یہ چیزیں ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کی پستک کے اندر لکھی ہے اور یہی بات اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنے زندگی کا حساب دینا ہے. میرے بھائیوں آج ہمارے سماج کے اندر سے اور ہمارے دلوں کے اندر سے قرآن کی اہمیت نکلتی جا رہی ہے قرآن کی عظمت نکلتی جا رہی ہے قرآن کی حقانیت نکلتی جا رہی ہے. میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے بہت بدنصیبی ہے. اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو کہا کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں اللہ کے قرآن کو ہم سمجھیں اور اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچان لیں. آج کا یہ جنریشن آج کا یہ سماج آپ جو ہے نظر اٹھا کر کے دیکھیے آپ کے گاؤں کا ایک ایک بچہ گاؤں کا جو ہے گاؤں کی ایک ایک بچی آپ کے گاؤں کے وارڈ ممبر کو پہچانتی ہے یہاں کے مکھیا کو پہچانتی ہے آپ کے MLA کو پہچانتی ہے بہار کے CM کو پہچانتی ہے ہندوستان کے پرائم منسٹر کو پہچانتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا سماج ہمارا بچہ اگر نہیں پہچانتا تو اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کو پہچاننے سے پہلے انسان اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچانے.
اور اس کی پہچان کسی کالجوں میں نہیں کرائی جائے گی، کسی یونیورسٹیوں میں نہیں کرایا جائے گا، کسی کوچنگ کلاسوں میں نہیں کرایا جائے گا۔ اگر اللہ کی پہچان کرائی جاتی ہے تو یہ مدرسہ ہے تیرا کوئی میں قدر نہیں ساقی، جہاں کے خاک سے انسان بنائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ مدرسہ ہے تیرا کوئی میں قدر نہیں ساقی، جہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے انسانیت کی بنیاد پڑتی ہے اور بہترین شہری بنایا جاتا ہے، ہندوستان سے محبت کرنے والا بنایا جاتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا بنایا جاتا ہے، نبی کا دیوانہ بنایا جاتا ہے، ماں باپ کا دیوانہ بنایا جاتا ہے، سماج کے اندر بہترین امام، خطیب اور مؤثر بنایا جاتا ہے۔ باقی کوئی بھی فیکٹری اور کوئی بھی مشنری یہاں یہ چیز نہیں بناتی ہے جو یہ مدرسہ تیار کرتا ہے۔ یہ مدرسہ تیار کرتا ہے، اس کے لیے ہر ایک انسان کو پڑھنا۔ علامہ اقبال نے کسی زمانے نے کہا تھا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان جہاں کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لائی تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ کسی بھی کالج کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو نہیں پڑھایا جاتا ہے، نبی کی سیرت کو نہیں پڑھائی جاتی ہے، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج سماج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہو گیا۔ آج کا سماج بگڑتے ہوئے حالات میں ایسے جو ہے ایسے بگڑتے ہوئے دور میں یہ علماء کی محنت اور مدرسے کی محنت، حفاظ کی محنت، یہ چند علماء کی فکر جو آپ کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، آپ کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، یہ ٹوپیاں مدرسے کی دین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے چہروں پر یہ مدرسے کی دین ہے، ہمارے مساجدوں میں آذان یہ مدرسے کی دین ہے، مسجدوں میں نمازیں یہ مدرسے کی دین ہے۔ اس کی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھ دیتے منڈل نمبر 10 سخت نمبر 82 منٹ نمبر 3 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے اوپر فوکس کیا، تعلیم کے اوپر آپ نے تعلیم کی اہمیت آپ نے کہی، اور یہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، روح زمین پر سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ میں کسی انجینئر اور ڈاکٹر کی توہین نہیں کرتا، سماج میں ضرورت ہے ڈاکٹر پروفیسر کی، انجینئر کی، کو دیندار بنے۔ ایک ایسا یونیورسٹی ہو، ایک ایسا کالج ہو، ایک ایسا اسکول ہو جہاں سے ڈاکٹر بھی نکلے تو محمد کا دیوانہ نکلے۔ ہمارا ڈاکٹر بھی ہوگا تو قرآن کی تفسیر کرنے والا ہوگا، ہمارا پروفیسر بھی ہوگا تو آسان دینے والا ہوگا، ہمارا ماسٹر بھی ہوگا تو امامت کرنے کی ضرورت پڑے تو امامت بھی کرے گا۔ ایک ایسے یونیورسٹی اور کالج کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا، اس کتاب کو پڑھیے جس کتاب کو پڑھنے سے انسان کے اندر، دلوں کے اندر سکون، اور انسان کے جو ہے دماغ کے اندر حلاوت، اور انسان کے دلوں کے اندر سے خطورت کو نکال کر کے اللہ کا مقام اور مرتبہ انسان حاصل کرتا ہے۔ وہ پاکیزہ قرآن ہے، وہ بہترین کتاب ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امت مسلمہ قرآن کریم سے جڑ جائے اور اپنے بچوں کو بھائی قرآن سے جو ہے جڑ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا، اس وید کے اندر ہے ویدا حمدن پروشم مہاتما ورن تمسہا پرستان، احمد ایشور کا جان رکھنے والا، ایشور کی بات ماننے والا، ایشور سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے مہان ویکتی انسان ہے، روشن سورج کی طرح اندھیروں کو ختم کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یوں ہی اندھیرا ختم نہیں ہوا، یوں ہی اندھیرا نہیں چلا گیا، بڑی قربانی کے بعد، بڑی مشقت کے بعد، بڑی گالیاں سننے کے بعد مکہ کی دھرتی پر سے اندھیرا ختم ہوا ہے اور روشنی آئی
جاتی ہے. آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ آج جو ہے ہندوستان کی حکومت یا بڑے بڑے جو ہے سائنسداں کہتے ہیں کہ بیٹی پڑھے گی تو جو ہے دیش پڑھے گا. ہاں میں کہتا ہوں کہ آج کے جنریشن سے پوچھ لیجیے تو آج کا یہ نوجوان کہتا ہے کہ اسکول کے گیٹوں پر لکھا ہوا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, سڑک پر لکھا ہوا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. یہ نعرہ کس نے دیا؟ تو آج کا یہ سماج کہتا ہے, یہ نوجوان نئی نسل کہتی ہے کہ یہاں کی حکومت نے دیا. کسی حکومت نے یہ نعرہ نہیں دیا, کوئی حکومت نے نعرہ نہیں دیا, بلکہ 1450 سال پہلے مکہ کی دھرتی پر جب مکہ کی دھرتی پر آیا تو سب سے پہلے اعلان کیا اے دنیا کے لوگوں, اس وقت بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لوگ بیٹی کا جو ہے بیٹی کو آسمان سمجھتے تھے, بیٹیوں کو بیٹی کا مرتبہ نہیں ملا تھا, ماں کو ماں کا مقام نہیں ملا تھا. ایسے دور میں جب آمنہ کا دودھ یتیم آتا ہے, انتم سے جستا آتا ہے, تو سب سے پہلے اعلان کرتا ہے اے دنیا کے لوگوں, آج کے بعد کوئی بھی انسان اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرے گا. اگر وہ بیٹی ہے تو گھر کی رحمت ہے, اگر وہ ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو کسی شاعر نے کہا میری ماں تیرا آنچل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے, لگا دے تو جو کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا. بیٹی بچے گی ہاں, سماج اس وقت کامیاب ہوگا جب بیٹی دیندار بیٹی دیندار بنے گی. اور بیٹی دیندار کسی کالجوں میں نہیں بنے گی, بلکہ بیٹی دیندار بنے گی تو اما عائشہ کی سیرت کو پڑھنے سے بنے گی. بیٹی اگر دیندار بنے گی تو حضرت خدیجہ کی سیرت کو پڑھنے سے بنے گی. بیٹی اگر دیندار بنے گی تو حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھنے سے بنے گی. اور وہ سیرت جو پڑھائی جاتی ہے وہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. آج کا یہ جلسہ جو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں الحمدللہ تقریر کر کر کے گئی, نعتیں پڑھ کر کے گئی, اقوال سرین سنا کر کے گئی, میرے بھائیو آپ اس کو کمتر مت سمجھیے. یہ بھی وہ مدرسہ اسلامیہ مرقات العلوم ہے جس کی دین ہے کہ آپ کے بچوں کو 40 حدیث یاد کرا دیا, آپ کے بچوں کو حافظ قرآن کرا دیا. اس وجہ سے ہمیں اس کتاب کو پہلے اس کتاب کو پڑھیے جس کتاب سے میرا رب راضی ہو جائے, ہمارا اللہ راضی ہو جائے. ہم ڈاکٹر بھی بنے, پروفیسر بھی بنے, ہم انجینئر بھی بنے, ہم IAS بھی بنے, لیکن پہلے ایک بہترین داعیہ بنے, ایک بہترین ہم مسلمان بنے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم سوشل میڈیا میں رہتے ہو رہو, تم سوشل میڈیا میں رہتے ہو رہو, بیٹیوں سے بھی کہتا کہ سوشل میڈیا میں رہتی ہو رہو, لیکن دیکھو کیا کرناٹک کی دھرتی پر مولانا نعمت اللہ رحمانی صاحب اور مولانا احسان صاحب دامت برکاتہ عالیہ آج بھی بڑے جو ہے الحمدللہ جو ہے سوشل میڈیا کے دنیا پہ آج کی نظریں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آج کی عمر جو ہے دراز فرمائے اور امت پر دیر تک آپ کا سایہ نصیب فرمائے. سوشل میڈیا پر رہنے والوں اپنی بیٹی کو کیسے بیٹی بناؤ. کرناٹک کی دھرتی پر اٹھتی ایک ضلع ہے, اس کالج کے اندر ایک بیٹی مسکان نام کی بیٹی جاتی ہے جو برقع پہن کر کے جاتی ہے. دنگائیوں نے کہا کہ برقع پہن کر کے نہیں آنا ہے, بیٹی نے کہا کہ میں برقع پہن کر کے آؤں گی. کہا کہ چاند سے مار دیا جائے گا, کہا چاند چلی جائے تو چلی جائے, لیکن فاطمہ کی حیا نہیں اتری. میں اس ماں کو بھی سلام کرتا ہوں جس ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا بلکہ ایمان پلایا تھا. دنگائیوں نے کہا ایسے نعرہ لگائے, لیکن جو ہے مسکان نام کی بیٹی نے کالج کے اندر حجاب میں جاتی ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے. 2 منٹ میں مسکان گزرے, اللہ کے نام کا نعرہ لگایا, اللہ نے پوری دنیا میں اس کے نام کو چمکا دیا. کیا دیکھتے ہو سوشل میڈیا پہ, صرف اللہ کا نام لیا تو دنیا میں چمکا دیا. جو اللہ نے قرآن دیا اس قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ ہمیں رسوا کرے گا, نہیں کرے گا. اللہ مجھے رسوا نہیں کر سکتا کیونکہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں, اللہ کے قرآن کو سمجھتے ہیں, اللہ کو ہم مانتے ہیں. ہمارا یقین ہے جو
اللہ کا قرآن پڑھے گا اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ اس قرآن کو پڑھو جس قرآن کو پڑھنے سے رب راضی ہو جائے اور رب کی پہچان ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت دور اس بات کا ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچان لے، اور وہ پہچان مدرسے اور مکاتب اور مساجد کے اندر کرائی جاتی ہے۔ جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات میں امت مسلمہ علماء سے رجوع کرے، علماء سے رجوع کرے، علماء سے رابطہ کرے، اور اپنے مسائل کو علماء کے سامنے رکھے۔ بغیر اس کے آپ کا ایک بھی مسائل حل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے جو بھی مسائل ہیں علماء کی نگرانی میں ہمیں چلنا ہے۔ اور مدارس مکاتب جو لوگ کہتے ہیں کہ گلی گلی میں مدرسے کھل گئے ہیں، ہاں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مسلم پسند لا بورڈ صدر آپ ہیں، آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کے آپ صدر ہیں۔ آپ کا کہنا یہ ہے ہر گلی میں مکتب ہو، ہر مسجد میں مکتب ہو۔ اتنے سارے مساجد ہیں، مکاتب ہے، پھر بھی ہمارے بچے گولی کھیل رہے ہیں، ہماری بچیاں جاہل ہو رہی ہے، کیوں؟ اور ادھر ضرورت ہے جتنے مدرسے ہوں گے، مکتب ہوں گے، اتنا دین عام ہوگا، اور اللہ کا دین قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کا کوئی بھی فرعون اللہ کے دین کو نہیں مٹا سکتا۔ یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور سب سے بہترین دین اللہ کو جو پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اسے جتنا دبایا جائے گا اتنا یہ اسلام ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے دابو گے اتنا ہی ابھرے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آپ سے کہا پڑھنے کے لیے اس قرآن کو پڑھیے، بوڑھے بھی پڑھے۔ کل ایک جگہ کہا ایک آدمی نے، مولانا میری عمر تو 70 سال نہیں بلکہ 55 سال ہو گئی، میں کہاں جاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ پچھلے سال دارالعلوم دیوبند میں ایک 65 سال کا ڈاکٹر خالد نے داخلہ لیا۔ 65 سال کا ایک ڈاکٹر، دلی کے اندر ایک ڈاکٹر جس کا نام خالد ہے، اس کی ایک بھی داڑھی کالی نہیں ہے، سفید ہے، اور دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث میں داخلہ لیا۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ہر مساجد میں قرآن کی تفسیر ہو، ہر جگہ قرآن محال ہو، علماء کی مجلسیں ہوں، دینی جلسے ہو، دینی مجلسیں ہو، دینی خانقاہیں ہو، اس کے اندر آپ جڑے، یہاں قرآن سکھایا جاتا ہے۔ حضرت مولانا اظہار الاقسام دامت برکاتہم عالیہ اشرف العلوم کے ناظم ہیں۔ آج کی مجلسیں لگتی ہے، ہر مہینے کے 14 تاریخ کو مجلسیں لگتی ہے، عام مجلسیں لگتی ہے۔ جاؤ قرآن کو سیکھو، اپنی روحانی زندگی کو بناؤ، یہی تو اصل زندگی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اس قرآن کو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے زندگی کے اندر لائیے۔ لباس ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہو، جو ہم جمعرات اور جمعہ کے دن ہی ہم لباس اور مسلمان سمجھ میں آتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، ہمیں 24 گھنٹے کے زندگی کے اندر مسلمان بننا ہے، بہترین ایماندار بننا ہے، بہترین شہری بننا ہے، ہر ایک سے مل جل کر کے رہنا ہے، اور محبت کا پیغام دینا ہے۔ اور اپنے مدرسہ اسلامیہ میں العلوم سے بھی جڑ جائیے، بہت سارے مدرسے ہیں، ہر مدرسے آپ کے ہیں، آپ ہر مدرسے سے جڑیے، اور علماء سے بغض نہیں بلکہ عالم سے محبت رکھیے، اور ان سے مصافحہ کرتے رہیے، اس سے ملتے جلتے رہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔